بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نحن نقص عليك نبأهم بالحق. اس واقعہ اصحاب کہف کے واقعہ میں بھی بہت سی غلط باتیں ملا جلا کر لوگوں نے اور اس کو کیا سے کیا قصہ بنا دیا تھا. تو ارشاد ہوا نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ کو ان کی حقیقی کہانی سناتے ہیں، سچی سچی بات، حق جو ہے، واقعی جو کچھ ہوا وہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں. واقعہ یہ تھا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے. وزدناہم ھدی، ہم نے ان کے ایمان پر انہیں یہ انعام عطا فرمایا کہ انہیں مزید ہدایت میں ترقی دے دی اور ہدایت بڑھا دی، زیادہ کر دی. ایمان کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور اس پر انعام کیا ملتا ہے، اور اس سے آدمی میں کیا تبدیلی آتی ہے کہ پتہ چلے یہ مومن ہے، یہ مومن نہیں ہے. یہ امیر گھروں کے نوجوان تھے، کھاتے پیتے لوگ تھے. ان کے بزرگ جو تھے وہ شاہی دربار کے اور بادشاہ کے قریبی لوگوں میں سے تھے. بادشاہ سمیت پوری قوم بت پرستی پہ لگی ہوئی تھی اور کفر و شرک میں غرق تھی، لیکن یہ ایمان لے آئے، اور ایمان لائے تو اس پختگی سے لائے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے اس پر ہدایت زدناہم ھدی، اس پر ہدایت بڑھا دی. ایمان لانا بھی تو ہدایت تھا، لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے شعور میں وہ باتیں ثبت کر دیں جو اللہ کو پسند تھی، ہدایت میں انہیں ترقی دے دی، اور جو باتیں اللہ کو ناپسند تھیں وہ انہیں
یقین ہو گیا کہ یہ نہیں کرنا. یعنی ایمان کی خاصیت یہ ہے کہ جب کوئی خلوص دل سے ایمان لاتا ہے تو اللہ کریم اسے یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ اسے نیکی سے محبت ہو جاتی ہے اور گناہ سے نفرت ہو جاتی ہے. یہ خاصہ ایمان ہے. اور ہم دوسروں میں تلاش کرتے رہتے ہیں. یار دوسروں نے اپنا حساب دینا ہے, اپنے آپ میں تلاش کرو کہ میں جب دعویٰ کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں, میں ایمان لایا ہوں, تو کیا میں ایمان کے تقاضے پورے کر رہا ہوں؟ ایمان کا سادہ سا تقاضا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی نافرمانی چھوڑو. کیا میں ایسا کر رہا ہوں؟ تو ہمارے ہاں تو ایمان یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا, اس کے بعد ہم نماز بھی ادا نہیں کرتے, فرائض بھی ادا نہیں کرتے, حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتے, نیک بد کی تمیز نہیں ہے. تو یہ کس درجے میں ہے؟ یہ اسے ہم کہتے ہیں ہم ایمان لائے, عند اللہ مقبول نہیں ہے. وہ ایمان جو برائی سے روک نہ سکے, وہ ایمان جو نیکی پہ پابند نہ کر سکے, اس میں جان نہیں ہے, وہ نرا دعویٰ ہے, اس میں کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے. پھر اللہ کریم کا انعام یہ ہے کہ جو یقین لے آئے اللہ کی عظمت پر, اس کی توحید پر, اپنے کام اس سے وابستہ کر دے, ہم اس کی رہنمائی میں اور ترقی دے دیتے ہیں. اسے خود بخود راستہ ملتا جاتا ہے نیکی کا, اور برائی سے نفرت ہوتی جاتی ہے. آدمی ساری زندگی پسند کرتا رہتا ہے, مجھے یہ جوتا پسند ہے, مجھے یہ کپڑا پسند ہے, یہ گھڑی میری پسندیدہ ہے, یہ گاڑی میری پسندیدہ ہے, یہ جانور مجھے بڑا پیارا ہے, میرا پسندیدہ ہے. یہ ساری چیزیں ہم ساری عمر کرتے ہیں. ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کرتا ہے. لیکن مرضیات الہی کا پسندیدہ ہو جانا, جن باتوں پہ اللہ راضی ہے ان کا محبوب ہو جانا اور ان کو نہ چھوڑ سکنا, یہ توفیق اللہ دیتا. ہماری محدود نگاہ ہے اور ہم بڑا نزدیک کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. دنیا کا معنی یہ ہے کہ جو چیز سب سے قریب تر ہو اسے کہتے ہیں دنیا. تو ہم قریب تر چیزوں کو, مادی چیزیں قریب تر ہیں, آخرت, روحانیت, عند اللہ درجات, یہ بڑی محنت سے جا کر نظر آتے ہیں. تو فرمایا یہ ایسے نوجوان تھے جو اپنے اللہ پر ایمان لائے, اس پر جم گئے, ڈٹ گئے. انہوں نے ایسا فیصلہ کیا جو بڑا مضبوط تھا. تو یہ تو ان کے دل کا فیصلہ تھا. اللہ چونکہ دلوں کے حال سے واقف ہیں, اللہ کریم نے ان پر مہربانی فرمائی. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى, ہم نے ہدایت بڑھا دی. ان کو جو چیزیں اللہ کو پسند تھیں وہ ان کو پسند اور محبوب ہونے لگیں, جو چیزیں اللہ کو ناپسند تھیں ان سے انہیں نفرت ہونے لگی. تو ہمیں اپنے آپ پر آزما کر دیکھنا چاہیے کہ میرا بھی دعوی ایمان ہے, کیا میری ناپسند اور پسند وہ ہے جو اللہ کی ہے؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اور ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا, مضبوط. ان کے دلوں سے ہم نے رابطہ کیا, ان کے دلوں سے ایک خاص تعلق جوڑ لیا. یہ رابطہ کوئی بہت ہی احسان ہے اللہ کریم کا. جس دل کو نصیب ہو جائے وہ جم جاتا ہے اطاعت الہی پر. وہ نہیں دیکھتا کہ اس میں دنیا کا نفع ہے یا نقصان ہے, اس سے کے نتائج کیا ہوں گے. نہیں, وہ کہتے ہیں مجھے یہی کرنا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو اللہ کریم فرماتے ہیں اوحینا الی ام, ہم نے موسیٰ کی والدہ سے بات کی, الہام کیا, القا کیا, یہ اللہ کی مرضی. فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے بات کی کہ اس بیٹے کو دریا میں ڈال دو,
اور دریا میں اس کا بگڑے گا کچھ نہیں، ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسے اپنا رسول بنائیں گے، اولو العزم رسول ہوگا، لیکن ایک بار تم اسے دریا میں ڈال دو۔ اب یہ کوئی آسان کام ہے کسی ماں کے لیے کہ وہ نوزائیدہ بچے کو دریا میں ڈال دیں؟ فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل سے رابطہ نہ کرتے تو یہ کام اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ یہ رابطہ کوئی عجیب بات ہے۔ صحابہ کرام کے حق میں آیا کہ ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کیا، ربطنا علی قلوبہم۔ یہاں ان نوجوانوں کے حق میں آ گیا کہ انہوں نے جب ایک آدمی اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور پھر آدمی وہ رئیس زادہ بھی ہو، امیر بھی ہو، تو کتنی چیزیں ہیں کہ اگر میں یہ کروں گا تو گھر چھوٹ جائے گا، اعلیٰ لباس چھوٹ جائے گا، کھانا پینا نہیں ملے گا، دوست دشمن بن جائیں گے، حکومت خلاف ہو جائے گی، جان کا خطرہ ہوگا۔ انہوں نے کچھ نہیں سوچا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں اللہ کی اطاعت، کیا ہوگا یہ اللہ کا کام ہے۔ فرمایا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا تو ہم نے ان پر ہدایت کے راستے کھول دیے، پھر ہم نے ان پر یہ کرم کیا کہ ہم نے ان کے دل سے رابطہ کیا۔ یہ رابطہ سارے تصوف کی بھی بنیاد ہے۔ اب تو رواج ہو گیا نا، اور خاندانی پیر بن گئے، باپ پیر ہے، بیٹا بھی پیر ہے، خود استعداد ہے یا نہیں، کچھ حاصل کیا ہے یا نہیں، ایک خانہ پوری، ایک پیروں کا بھی ایک خانہ ہے زندگی میں، وہ کوئی نام وہاں رکھ کے خانہ پوری کر لی۔ حقیقت یہ ہے کہ تصوف اساس ہے دین کی، اور یہ قلبی اور باطنی معاملات ہیں، اور یہ توجہات و برکات نبوت سے چلتے ہیں۔ تو جو حقیقی شیخ ہیں وہ بھی بندے کو لطائف کرا کے، محنت کرا کے، پھر سارا زور رابطے پہ دیتے ہیں کہ رابطہ کرو، اللہ کا لفظ دل سے اٹھے اور عرش عظیم سے جا کر لگے، رابطہ قائم کرو۔ یہ رابطہ وہ ہے جس کی کوشش بندہ کرتا ہے، بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کر سکتا ہے، لیکن وہ رابطہ اور ہے جو اللہ خود کسی سے فرماتے ہیں۔ بندہ بندے کی حیثیت سے محنت کر سکتا ہے، جب اللہ کرم فرماتے ہیں تو وہ بات اور ہو جاتی ہے۔ تو جہاں جہاں اتنے اہم کام آئے وہیں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کیا۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے۔ رابطہ وہ قوت دے دیتا ہے، ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو مربوط کر دیا، اور رابطہ جڑ گئے عظمت الہی سے، تجلیات باری سے، اور جب تجلیات باری سے پیوست ہو گئے تو پھر غیر اللہ کی انہیں کوئی پرواہ نہ رہی۔ کوئی بادشاہ ہے، کوئی مار دے گا، کوئی قاتل ہے، بھوک ہوگی، پیاس ہوگی، لباس ہو، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ جڑ گئے، سب کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا۔ انہوں نے کہا یار یہ کیا تماشا ہے، اپنے جیسی مخلوق کو یہ پروردگار اور حاجت روا مانے بیٹھے۔ مخلوق تو اپنی تخلیق سے ظاہر ہے کہ خود محتاج، اس کو تو مانے جس نے کچھ تخلیق کیا ہو، وہ خالق کو، جو خود مخلوق ہے اس کو کون مانے؟ ایک کیڑی بھی مخلوق ہے، اور ہاتھی بھی مخلوق ہے، انسان بھی مخلوق ہے، کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، لیکن ہے تو مخلوق۔ اس میں الوہیت کی شان تو نہیں آ سکتی کیونکہ وہ خود مخلوق ہے۔ تو انہوں نے کہا، جب وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پالنہار، ہماری ضروریات پوری کرنے والا، ہماری ساری حاجات پوری کرنے والا ہمارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان تخلیق فرمایا۔ ایک زمین میں اس نے کیا کچھ رکھ دیا کہ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک دنیا اسی سے کھائے جا رہی ہے، ختم ہونے میں نہیں آتی۔
نئی نئی چیزیں نکل آتی ہیں، نئی نئی باتیں نکل آتی ہیں، کچھ خزانے ختم ہونے میں نہیں۔ ہمارے آباء و اجداد یہیں گزارا کر کے ساری عمریں گزار گئے، اب دیکھو ہر پہاڑی سے کوئلہ نکل رہا ہے، کروڑوں روپے لوگ کما رہے ہیں۔ اللہ کے خزانے ہیں، جب کسی پہ کھول دیتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ یہی نمک تھا، کوئی زیادہ زور لگاتا تو کھانے کے لیے توڑ لاتا، وہ بھی حکومتیں توڑنے نہیں دیتی، اب وہی لاکھوں کروڑوں کا اس کا بزنس ہو رہا ہے اور بک رہا ہے آ رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا ہے، اس میں ہم چاول بھی کاشت کر لیتے ہیں، گندم بھی کاشت کر لیتے ہیں، سبزیاں بھی کاشت کر لیتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ اس ساری زمین کو کھود مارو تو مٹی ہی مٹی ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اتنا رزق دے رہی ہے، پھر اتنی کارگہ حیات ہے، درخت، پھول، پھل، بوٹیاں، دوائیں، غذائیں۔ جس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے اور جو یہ سے مسلسل چلا رہا ہے، اسے پروردگار مانے یا جو خود مخلوق ہے اسے مانے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو اپنا رب، اپنا پروردگار، اپنی ضروریات کا کفیل، کیونکہ انسان اس کے آگے جھکتا ہے جس سے وہ سمجھتا ہے مجھے کچھ ملے گا۔ جس سے سمجھے مجھے کچھ نہیں ملنا، اس سے تو انسان دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہم کسی کی خوشامد کرتے ہیں یا کسی سے دوستی بناتے ہیں یا تو سب کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے کہ یہاں سے میرا فائدہ ہوگا، جہاں سے یہ ہوگا مجھے نقصان ہوگا، کون بے وقوف ادھر جائے گا؟ تو فرمایا کہ ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے آسمان اور آسمانوں میں عجیب و غریب مخلوقات بنا دی جس کا کوئی پتہ ہی نہیں کہاں کتنا ہے، زمینیں بنائیں اور ان میں خزانے سمو دیے جو ختم ہونے میں نہیں آتے، اور انہیں وہی چلا رہا ہے، وہی بنا رہا ہے۔ ہم اس کا در چھوڑ کر اور کہاں جائیں؟ جو خود مخلوق ہے ان کے پاس کیوں جائیں؟ مخلوق تو خود محتاج ہوتی ہے۔ ہم اس کے علاوہ کسی کو اپنی حاجات کے لیے نہیں پکاریں گے، صرف اسی سے مانگیں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر ہماری بدبختی آ جائے اور ہم بھی اس کے علاوہ کسی اور کو پکاریں گے تو ہماری بات بھی وہ جاہلانہ بات ہوگی، فضول بات ہوگی، بے جا بات ہوگی۔ یعنی اللہ نہ کرے، ہم تو توحید پہ قائم ہیں اور اسی کو پکارتے ہیں، لیکن اللہ نہ کرے اگر ہم بھی گمراہ ہو جائیں تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا، ہماری بات بےہودہ ہو جائے گی، غلط ہو جائے گی۔ اور اس کو ہماری قوم کو دیکھو، ہؤلاء قومنا نتخذوا من دونہ آلیہا، یہ ہماری قوم کو دیکھو، یہ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی اور غیر اللہ کی پرستش اور پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کا دین چھوڑ کر رسومات و رواجات کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ لولا یاتون علیہم بسلطان بین، یہ جو غیر اللہ کی پرستش ہے اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ اللہ کے علاوہ سب جو ہے وہ مخلوق ہے، مخلوق کو کیا حق حاصل ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ وہ تو خود محتاج ہے، محتاج کو کیا دے گا؟ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں نا، تو دنیا میں بھی ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں تو غریب آدمی کو بڑا آسرا ہوتا ہے کہ فلاں امیر سے میرا تعلق ہے، میں اس کے پاس جاتا ہوں۔ غریب محتاج نہیں ہوتا، محتاج امیر ہوتا ہے۔ وہ غریبوں کو دیکھ کر امیر خوش ہوتا ہے کہ آ رہے ہیں یار میرا کوئی کام کر دیں گے۔ غریب تو سارا کام خود کر لیتا ہے، امیر تو اپنا پانی پینے کا بھی محتاج ہے کہ کوئی مجھے پانی کا گلاس لا کر دے، کوئی میرے سامنے کھانا لگائے، کوئی میرے جوتے سیدھے کر دے۔ تو غریب کو کیا، وہ تو اس میں مستثنا اپنے کام سارے خود کر لیتا ہے۔ غریب سمجھتا ہے محتاج میں ہوں، در حقیقت محتاج امیر ہوتا ہے۔ تو دنیا کے سارے رشتے تو اسی بات پر ہیں کہ میرا اس میں کوئی فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا یار فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جائے اور ساری دنیا سے بے نیاز ہو جائے۔
اور اس ہماری قوم کو دیکھو کہ مخلوق کی پوجا میں لگے ہوئے ہیں، اس پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو یہ تو ایسا ہے کہ اللہ پر جھوٹ بولنے والی بات ہے، اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو۔ اس پہ علماء کرام نے بڑا زور دیا ہے، مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ پہ بڑی باتیں کی ہیں، اور ان سب کا حاصل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو رواجات ہم بنا لیتے ہیں نا اپنی طرف سے، ایک تو ہوتا ہے کہ کافر ہو جانا، اللہ کا انکار کر دینا، غیر اللہ کی پوجا شروع کر دینا، ایک بہت بڑا جرم ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے عبادات بنا لیتے ہیں جن کی اصل نہ اللہ نے ان کے کرنے کا حکم دیا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے بتایا، نہ وہ کرنے کا حکم دیا، وہ کام کر کے ہم کہتے ہیں یہ بھی ثواب ہے۔ فرمایا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، کیونکہ ثواب ہر وہ کام ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ نے یا اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اگر وہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں تو رسومات کو ثواب کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنے والی بات، اور یہ جرم کفر سے کم نہیں ہے۔ اور ہم یہ اپنی زندگی بھر کرتے رہتے ہیں، یہ کرنا بھی ثواب ہے، وہ کرنا بھی ثواب ہے، اتنی رسومات بن گئی ہیں بات بات پر، ہر کام میں اتنے جھوٹ جوڑ دیے گئے ہیں، اور اتنی ہر رسم کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عبادت کے لیے یا ثواب کے لیے یہ تلاش کرنا چاہیے کہ کیا یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے، پھر تو ثواب، اگر نہیں تو اس میں کوئی ثواب نہیں، اور اس سے بچنا چاہیے۔ وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ انہوں نے کہا یار اب ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے، ہم شہر میں رہ کر یا آباد، پوری قوم، پوری سلطنت، پوری ریاست کفر و شرک پہ متحد ہو گئی ہے، تو ان آبادیوں میں رہ کر ہم دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ یہاں علماء فرماتے ہیں کہ جس ملک، جس شہر، جس ریاست میں آدمی دین پر عمل نہ کر سکے، مشکل ہو یا ناممکن ہو جائے، وہ ملک، وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، وہاں چلا جائے جہاں اپنے دین پر عمل کر سکے۔ اب یہ جو نوجوان تھے انہوں نے سوچا کہ اگر ہم اس ملک میں ہمیں رہنا ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، کھانا پینا لباس ضروریات زندگی یہیں پوری کرنی ہے، تو پھر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تو کہاں جائیں، کیا کریں؟ انہوں نے سوچا فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ، وہ فلاں پہاڑ میں بڑی غار ہے پرانی، چلو غار میں جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے سے زندگی کے سارے وسائل چھوڑ کر غار میں چلا جانا بہتر ہے۔ وہاں کے غار میں کھانا کہاں سے آئے گا، بستر کون دے گا، پانی کہاں سے پئیں گے، وہاں اسباب زندگی کا تو کوئی وہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ بستر ہے، نہ کپڑا ہے، نہ لباس ہے، کوئی وہاں شے میسر نہیں۔ الٹا خطرہ ہے کہ کہیں سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، حشرات الارض ہوں گے، غار ہے، پہاڑ کے دامن میں کاٹ کھائیں گے، الٹا وہاں زندگی کو خطرہ ہے، سیلن ہوگی، گرمی سردی کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا یار اللہ کی نافرمانی سے مر جانا یا دنیا کے دکھ اٹھا لینا وہ بہتر ہے، ہمارے لیے وہ غار بہتر ہے، کم از کم اس میں ہمیں کوئی اللہ کی نافرمانی پر تو مجبور نہیں کرے گا نا۔ اب کیا ہوگا، کھائیں گے کہاں سے، لباس کہاں سے آئے گا، آرام کہاں، وہ سارا اللہ کے سپورٹ کرو، جس کے لیے ہم دنیا چھوڑ رہے ہیں وہ ہمارے لیے چیزیں بھی مہیا کر دیں۔ اذا تزلتموہم وما یعبدون الا اللہ، جب انہوں نے
ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا جو اللہ کے نافرمان تھے، اور ان کے بتوں کو بھی چھوڑ دیا جن کو وہ معبود بنائے بیٹھے تھے، اور فاووا الی الکہف، غار میں آ کر بیٹھ گئے، ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ نے ان پر اپنی رحمت نچھاور کر، رحمت الہی نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، وہ تمہارے کام میں کامیابی کے سامان درست فرما دے گا۔ تم غار میں چلے جاؤ، اس لیے نہیں کہ ترک دنیا کر کے، اس لیے کہ اگر توحید پر رہنا ممکن نہیں رہا ان لوگوں میں، ہم توحید پر رہیں گے، ساری دنیا چھوڑ دیں گے، پھر ہمارا کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے گا اور ہمارے سارے کام درست کر دے گا، کھانا بھی مل جائے گا، پینا بھی مل جائے گا، ہر چیز، ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ یہ ہے ایمان۔ ہر چھوٹی موٹی چیز پر ڈرتے رہنا، یہاں سے یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اللہ کی اس سے ڈر، دنیا کے کاموں سے ڈرنا نقصان نہ ہو جائے اور دین کا نقصان برداشت کر لینا، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے دین پر قائم رہنا ہے، اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اب کیا ہوگا وہ اللہ بہتر کرے گا۔ یہاں تو ہمیں نقصان کو تو چھوڑو، اونگ آ جائے تو نماز نکل جاتی ہے، چھوڑو یار آرام کرتے ہیں، نماز پھر پڑھ لیں۔ یہ ایمان نہیں ہے، اور اس کی زندگی میں فکر کرنی چاہیے ہر شخص کو اپنی۔ یہ عجیب بات ہے، ہم دوسروں کا ایمان ناپتے رہتے ہیں، یہ کتنا نیک ہے اور یہ کتنا نہیں ہے۔ یار ہم نے ان کا حساب دینا ہے یا اپنا دینا ہے؟ تو پھر اپنے ایمان کو تولتے رہا کرو، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، گناہ کرنے سے گھٹ جاتا ہے، نیکی کرنے سے بڑھ جاتا ہے۔ اپنا محاسبہ کرو روز کہ ایمان بڑھ رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے۔ دوسروں کو اللہ کے سپرد کرو، وہ جانے، ان کا مالک جانے اور وہ بندے جانے۔ وَيُحْيِي لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، وہ تمہارے لیے اس کام میں کامیابی کا سامان درست فرما دے گا، تمہاری زندگی کے سارے اسباب کر دے گا، تمہارے سارے کام درست کر دے گا۔ اس پر بھروسہ کرو، اس کی نافرمانی کی طرف نہ جاؤ۔ دوسری طرف موت نظر آتی ہے تو وہ قبول کر لو، اس موت کو بھی اللہ چاہے تو زندگی کا سبب بنا دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انہوں نے مجھ پر اس قدر بھروسہ کیا کہ زندگی کے سارے وسائل چھوڑ دیے، دنیا کے سارے وسائل چھوڑ دیے، اس شرط پر کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اگر تم ہمیں نہیں رہنے دیتے تو ہم غار میں چلے جاتے ہیں۔ تو فرمایا پھر میں نے بھی ان پر یہ مہربانی کی کہ دیکھ لے اے مخاطب، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ان کی غار سے دامن بچا کے گزرتا ہے۔ حالانکہ وہ غار کے درمیان جو کھلی جگہ تھی، غار چھوٹا موٹا نہیں تھا، بہت بڑا تھا، درمیان میں کھلا میدان تھا، اس میدان میں لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ٹھہرے ہوئے تھے۔ فرمایا لیکن ہم نے سورج کو حکم دیا کہ تیری دھوپ انہیں پریشان نہ کرے، اپنا دامن بچا کر گزر۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ، دیکھ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دامن بچاتا ہے، ان پر دھوپ نہیں پڑنے دیتا۔ ذات الیمین ہے، دائیں سے ہو کر نکل جاتا ہے، یعنی سورج ان کی غار میں روشنی یا گرمی یا دھوپ نہیں پہنچانے دیتا۔ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب کی طرف جاتا ہے تو بائیں جانب ہو جاتا ہے اور اپنا دامن سمیٹ لیتا ہے اور ان سے ایک طرف سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ یعنی باقی چھوٹے موٹے اسباب کو تو چھوڑو، ہم نے ان کی خاطر سے سورج کو کہا کہ اپنی دھوپ اور اپنا دامن ان سے سمیٹ کر گزر، نہ طلوع ہوتے ہوئے انہیں پریشان کر، نہ غروب ہوتے ہوئے، سارے دن میں کبھی تیری کرنیں انہیں پریشان نہ کریں۔
تو جس قادر مطلق نے سورج کو پابند کر دیا ان کی نگاہ داشت کا، باقی چیزیں کیا ہیں؟ سورج تو کب سے طلوع و غروب ہو رہا ہے اور اپنا راستہ مقرر چلتا ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی کہاں ہے کہاں نہیں۔ فرمایا ہم نے اسے بھی پابند کر دیا۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے بہت بڑے نشان ہیں، اللہ کی عظمت کے، اللہ کی توحید کے، اس کی قدرت کاملہ کی بہت بڑی نشانی ہے اس میں۔ لیکن بات یہ ہے من یہد اللہ فہو المہتد، بات یہ ہے کہ ہدایت اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے اللہ عطا کرے۔ یہ سارے معجزات، یہ ساری نشانیاں دیکھ کر لوگ ایک ایک لقمے کے لیے اطاعت الہی چھوڑے بیٹھے۔ ہم سارا دن مزدوری کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے، یہ گندم کاٹنی ہے، یہ باجرہ بیجنا ہے، یہ فلاں فصل اٹھانی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ لیکن جو فصل ہم نے سارا سال محنت کر کے، پانی لگا کے، آبیاری کر کے، اس کی گوڈی کر کے تیار کی، کیا ہمارے پاس ضمانت ہے کہ یہ کھائیں گے تو یہ ہمیں فائدہ دے گی، نقصان نہیں دے گی؟ ہو سکتا ہے اس کا کھانا ہماری موت کا سبب بن جائے۔ اتنی محنت کر کے ہم نے ایک چیز حاصل کی، ہمارے پاس یہ گارنٹی نہیں ہے کہ یہ کھائیں گے تو روک نہیں دیتے ڈاکٹر کہ کھانا نہ کھاؤ، حکیم منع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس حالت میں کھانا قاتل ہو جاتا۔ تو اس کے لیے ہم نے اللہ کی عبادت کو وقت نہیں دیا کہ یہ کام ہو جائے، تو یہ کام تو ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ ہم نے عظمت الہی کو چھوڑ دیا، عبادت کو چھوڑنا، ارکان کو چھوڑنا، نماز کو چھوڑنا، سجدے کو چھوڑنا، ان کی اپنی قیمت نہیں، ان کی قیمت تب بنتی ہے جب ان کو چھوڑنا اللہ کی نافرمانی بن جاتا ہے۔ اللہ کی نسبت سے جب دیکھیں تو کتنا گھاٹے کا سودا کیا، اطاعت الہی کو چھوڑ دیا، فرصت نہیں ملی جی نماز کے لیے۔ آج فلاں مزدوری پہ تھا، آج فلاں کام پہ تھا، آج جانوروں کو پالنا تھا، ان کو چارہ دینا تھا، نماز کی فرصت نہیں ملی۔ تو ہو سکتا ہے وہی جانور تجھے سینگ مارے اور تو مر جائے جس کے لیے تو نے اللہ کی اطاعت چھوڑ دی۔ یہ تو سب دنیا میں ہوتا ہے نا، تو ہم سمجھتے ہیں یہ چیزیں وہی نقصان دے جاتی ہیں۔ تو فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس قیمت پر نہیں کرتے کہ دنیا کا نقصان ہو نہ ہو تو پھر کریں گے، دنیا کا نقصان ہو تو نہیں کریں گے، نہیں، نفع دنیا کا یا نقصان نہیں سوچتے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس پر نظر رکھتے ہیں کہ اس میں خرابی نہ آئے، تو دنیا کی چیزوں کو ہم اس کی خدمت پہ لگا دیں، حتیٰ کہ سورج تک کو حکم دے دیتے ہیں کہ اس سے بچ کر گزرنا بھائی، اسے پریشان نہ کرنا۔ واہ کیا بات ہے! فرمایا یہ اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے، کوئی بندہ آ کر لیٹ جائے اور اللہ کریم سورج کو پابند کر دے کہ اس کی نیند میں خلل نہ ڈالنا، اس پر دھوپ نہ ڈالنا، اس پر کرنیں نہ ڈالنا، اس کی آنکھیں چندیانے لگے، دامن بچا کے گزرنا، اپنی کرنیں سمیٹ کر رکھنا۔ تو جب سورج کو ان کی اطاعت سے اور ان کی دیکھ بھال پہ پابند کر دیا جاتا ہے تو باقی چیزوں کا کیا ہے؟ پھر ہوا بھی انہیں تنگ نہیں کرے گی، بادل بھی انہیں پریشان نہیں کریں گے، کیڑے مکوڑے بھی انہیں، کوئی چیز پھر انہیں پریشان نہیں کر سکے گی دنیا کی۔ تو ہم نے تو ان کے لیے سورج کو پابند کر دیا کہ نہ طلوع ہوتے وقت نہ غروب ہوتے وقت، سارے سفر کے دوران اپنا دامن ان بندوں سے بچا کر گزرنا، انہیں پریشان نہ کرنا۔ تو سورج کو کر دیا تو بادل بھی ہو گئے، ہوا بھی ہو گئی، ساری چیزیں نیچے جو ہیں اس کے وہ تو ساری آ گئیں۔ ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کے بہت بڑی نشانیوں میں سے ہے۔ بندے کے پاس ہے کیا؟ خود محتاج ہے اپنی ذات میں ہر چیز کا، پانی کے ایک گھونٹ کا، روٹی کے ایک لقمے کا، بدن کی سلامتی کا، صحت کا، غذا کا، دوا کا، لباس کا،
ایک محتاج و فقیر کیا کرے گا؟ لیکن وہ اپنی اس احتیاج کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت پہ ارادہ کر لیتا ہے، کرتا کچھ بھی نہیں، ارادہ کر لیتا ہے کہ اللہ کی اطاعت ہر حال میں کروں گا، نبی کا اتباع ہر حال میں کروں گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ فرمایا ہم نظام قدرت کو اس کے آرام پہ لگا لیتے کہ اسے دیکھ کر گزرنا، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ میرے نام پر بیٹھا ہے۔ سودا تو بڑا سستا ہے، تو پھر سارے بندے کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں اور اللہ کا سارا نظام آپ کا ہو جائے اور آپ کی دیکھ بھال پھر آپ کی خدمت پہ لگ جائے، تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ تو سارے بندے کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا بات یہ ہے بندوں کی اللہ سے بگڑ گئی، وہی کرتا ہے جس کی اللہ سے بنی ہے۔ یہ نہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، بات یہ ہے کہ وہ پڑھنے نہیں دیتا، ان کی اس سے بگڑ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دروازے پہ سر مت رکھو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہ یہ نیکی نہیں کرتے، وہ توفیق سلب کر لیتے، کہتے ہیں دفع ہو جاؤ۔ جب تمہاری میری ذات کے ساتھ بات نہیں ہے تو احکامات کا کیا فائدہ؟ احکام تو پھر آتے ہیں، پہلے تو ذات آتی۔ میری ذات میں تم دوسروں کو شریک کر لیتے ہو، حاجات کے لیے دوسروں کے در پر جاتے ہو، دعائیں دوسروں سے مانگتے ہو، دوستی میرے ساتھ کرتے ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں واحد ہوں، لا شریک ہوں۔ میرے ساتھ تعلق ان حدود کے اندر ہوگا جو میرے نبی نے تمہیں بتا دی، ان کے اندر رہتے ہو۔ اگر تم میرے ہو جاؤ گے تو پھر یہ کائنات تو میری ہے، یہ پھر تمہاری خادم ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے آج کے دانشور تو مسلمان حکمرانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اپنے ٹی وی شوز میں، اور کسی کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ تو کہہ دیا کہ بڑے ناراض ہوتے ہیں، انہیں بڑا غصہ آتا ہے۔ اور مزے کی بات ہے کسی انگریز بادشاہ کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی ہندو بادشاہ کا مذاق نہیں اڑاتے، کسی بھی کافر کا مذاق نہیں اڑاتے۔ آپ اپنے ٹی وی پہ دیکھ لیں مسلمان بادشاہوں کا مذاق ہو، حالانکہ ان میں ایسے ایسے نایاب لوگ ہوئے ہیں۔ انہی میں سے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تھے، تو ایک غلام انہیں بہت پیارا تھا، ایاز نام تھا اس کا، بہت عزت ہوتی تھی اس کو، کہیں جنگل سے ملا ساتھ لے لیا، غلام بنا لیا، لیکن سب سے زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتے تھے اور اسے بڑی عزت دیتے تھے۔ تو ایک دن کسی سردار نے کہا کہ ہمارے باپ دادا آپ کے باپ کی جانثاری میں جانے دیں گے اور سبکتگین کے ساتھ مل کر فتوحات کرتے رہے اور جانیں لڑاتے رہے اور خون دیتے رہے، ہماری گزر آپ کی اطاعت میں عمر گزر رہی ہے، اور ایک فتح کے بعد آتے ہیں تو دوسرے محاذ پہ چل دیتے ہیں، ہاں ہم پہ یہاں ٹھہرنے تو دیتے نہیں، تلوار ہے اور ہمارے سینے ہیں اور گھوڑے ہیں اور ہم بیٹھے ہیں دوڑا رہے ہیں۔ تو اس سارے کا صلہ یہ ہے کہ اس ایاز کی قدر ہم سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ غلام ہے، نوجوان ہے، اس میں کیا رکھا، اس نے کیا کیا، اس کا باپ دادا پتہ نہیں ہے کون، تو ہم سے زیادہ اس کی قدر ہے۔ اللہ جنہیں عظمتیں رتبے دیتا ہے انہیں شعور بھی دیتا ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے۔ بادشاہ نے بات تو سن لی، جواب نہیں دیا۔ فتح کے بعد لوٹے تھے، بادشاہ نے ایک بہت بڑے حال میں مختلف چیزوں کے وہ کتبے لگا دیے اور ایک جشن کا انتظام کیا، سارے سرداروں کو جمع کیا، کہیں اسلحہ تھا، کہیں گھوڑے تھے، کہیں زمینیں جائیدادیں تھیں، کہیں دیہات تھے، کہیں دولت تھی، کہیں ہیرے جواہرات تھے، سب۔ تو حکم دیا کہ جسے جو چیز پسند ہو اس پر ہاتھ رکھ دو، وہ اسے عطا کی جائے گی۔ تو سب نے دیواروں کو دیکھا، کسی کو گھوڑے پسند تھے تو اس نے اس تختے پہ ہاتھ رکھا کہ مجھے گھوڑے مل جائیں، کسی نے جواہرات اور کسی نے سونے اور کسی نے چاندی، کسی نے دولت پر، روپاؤں پر، کسی نے
زمینوں اور ہر ایک نے ایک ایک چیز جو اسے پسند تھی اس پر ہاتھ رکھا. ایاز نے جا کر سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. تو اس وقت بادشاہ نے انہیں جواب دیا کہ دیکھو تم میرے جانثار ہو لیکن تمہیں میرے سوا بھی چیزیں پسند ہیں. تم صرف میرے جانثار نہیں ہو، تم میں کسی کو گھوڑے پسند ہیں، کسی کو دولت پسند ہے، کسی کو ہیرے جواہرات پسند ہیں. یہ واحد آدمی ہے جسے صرف میں پسند ہوں. اور تم اس فلسفے کو نہیں سمجھ سکے کہ دولت لے لوگے تو بادشاہ کے خزانے میں تو کمی نہیں آئے گی، گھوڑے لے لوگے تو بادشاہ کے استبل میں تو کمی نہیں آئے گی. لیکن اس نے رکھا ہاتھ بادشاہ پہ رکھا. اب جو کچھ بادشاہ کا ہے وہ بھی اس کا ہے. جب بادشاہ اس کا ہے تو جو کچھ بادشاہ کا ہے وہ بھی اس کا ہے. تم نے تو ایک ایک چیز لی، اس نے تو ساری سلطنت لے لی. جب بادشاہ ہی اس کا ہے تو پھر بادشاہ کی سلطنت بھی اس کی ہے. بات یہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو میرا ہو جاتا ہے، میری کائنات اس کی ہے بھائی، میں اس کی خدمت پہ لگا دیتا ہوں. لیکن یہ سارے لوگ کیوں سودا نہیں کرتے؟ فرمایا اس لیے کہ ان کی مجھ سے بگڑ چکی ہے، یہ مجھے پہچان ہی نہیں پائی، یہ مجھے وہ مرتبہ دینے کو تیار نہیں جو مقام میرا ہے. کہتے تو ہیں کہ ہمارا اللہ ہے، کہتے تو کافر بھی تھے. اللہ کو تو زبانی تو کافر بھی مانتے تھے. اللہ اور انبیاء کو کہتے تھے یہ نبی نہیں ہے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں. یعنی نبی کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود اپنے خیال میں اللہ کو مان رہے ہوتے. قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ انبیاء کو انہوں نے کہا دیکھو یہ کہتا ہے مرنے کے بعد زندہ ہو جاؤ گے، یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ کو جانتے تو تھے کیونکہ اللہ ہے، لیکن جیسا وہ ہے ویسا مانتے نہیں تھے. جیسا وہ ہے اس پر اس طرح اعتماد نہیں کرتے تھے، جیسا وہ ہے اس پر اس طرح بھروسہ نہیں کرتے تھے. اللہ کو ماننے کی بھی شرط یہ ہے کہ ویسا مانو جیسا اللہ کا نبی منواتا ہے. خالی نام لینے سے بات نہیں بنتی. تو فرمایا ہدایت دینا تو میرا کام ہے، اور بنیاد سے ان کی میرے ساتھ بنی ہی نہیں. تو میں یاد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پائے. یہ سودا تو بڑا ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ، اللہ کی ساری کائنات تمہاری ہو جائے گی، لیکن کرے گا وہ جس کی میرے ساتھ بنتی ہوگی. ان کی میرے ساتھ بنی ہی نہیں. جب ان کی نہیں بنی تو میں نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کر دیے. یعنی سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی گمراہی پہ مطمئن ہو جائے اور ہدایت کی فکر نہ کرے. آخرت کے سارے عذاب اس پر مرتب ہوں گے کہ کوئی کتنا بے نیاز تھا عظمت الہی سے. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اور جسے اللہ کے ساتھ جس کی بگڑ جائے، اللہ ناراض ہو جائے، تو سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اسے گمراہ کر دے، اس سے ہدایت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اور جو گمراہ ہو گیا اور جسے اللہ نے کر دیا، پھر اس کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ مرشد. ولی ہوتا ہے دوست، معاون، مددگار. مرشد ہوتا ہے رہنما، راستہ دکھانا. مرشد کا کام ہے راہ ہدایت کی رہنمائی کرنا، نیکی کی طرف لے کے جانا، برائی سے بچانا. یہ بچے دینا، اولاد دینا، مال دولت دینا، یہ مرشد کا کام نہیں. مرشد خود محتاج ہوتے ہیں، یہ اللہ کا کام ہے. مرشد ارشاد سے بنا ہے. ارشاد کا معنی ہے تلقین کرنا، تبلیغ کرنا، سمجھانا، بتانا. تو مرشد کا کام یہ ہے کہ اس کے ساتھ رہ کر آپ کو ہدایت نصیب ہو. اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس مجلس میں رہو جس میں نیکی نصیب ہو اور برائی سے نفرت ہو. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر اس کو مرشد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. باقی کام تو دنیا کے جو اللہ کو نہیں مانتے اللہ ان کے بھی کر رہا ہے. جو نبیوں کو نہیں مانتے ان کی بھی اولاد ہو رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، حکومتیں کر رہے ہیں، بادشاہتیں کر رہے ہیں. یہ دنیا کا نظام ہے، یہ چلتا رہے گا.
آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کہ کون فائدے میں رہا اور کون نقصان۔ تو فرمایا جس کی اللہ سے بگڑ جائے تو پھر کون ہے جو اس کو رہنمائی کرے؟ اس کے لیے تو کوئی نہ مرشد ہے، نہ ولی، نہ کوئی دوست ہے، نہ مددگار، نہ کوئی رہنما۔ لہذا بنیادی بات یہ ہے کہ جب اللہ سے بات بن جائے تو مرشد بھی وہ عطا کرتا ہے، جب اللہ سے بات بن جائے تو نعمتیں بھی وہ عطا کرتا ہے، جب اللہ سے بات بن جائے تو اسباب بھی وہ عطا کرتا ہے۔ تو فرمایا انہوں نے جب میرے لیے، میری اطاعت کے لیے مجھ پر ایمان قائم رکھنے کے یہ مجبور ہو گئے، زندہ انسانوں میں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا، وہ انہیں کفر پر مجبور کریں گے، یہ کفر کرنا نہیں چاہتے، لہذا انہوں نے آبادیاں، محلات، آرام، دوست، احباب، والدین، مال و دولت سب چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لی۔ تو ہم نے سارے اسباب قدرت کو ان کی خدمت پہ لگا دیا، حتیٰ کہ سورج تک کو پابند کر دیا کہ ان سے بچ کر گزرنا، تیری دھوپ انہیں پریشان نہ کرے۔ اور یہ بہت بڑی نشانی ہے عظمت الہی کی اور اس کے کرم کی اور اس کی مہربانی کی کہ بندہ اپنی طرف جو کرتا ہے وہ بندے کی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے، لیکن جو انعام وہ دیتا ہے وہ اس کی شان کے مطابق ہوتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔